امی گھر پہ نہیں ہوتی تھی میرا ستیلا باپ میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا. اچھا باپ بھی زیادتی کرتا تھا؟ وہ تصاویر اور ویڈیوز کے بعد باپ بھی میرے ساتھ شروع ہو گیا تھا زیادتی کرنا. اچھا آپ کے جو چچے نے بتائیں تصویریں بنائی تھی، وہ جو آپ کا ستیلا باپ تھا وہ آپ کی ماں کو بتاتا تھا یا آپ کی ماں کو یہ پتا تھا کہ آپ فزیکل ہوتے ہو، یا مطلب آپ کے والد آپ کے ساتھ فزیکل ہوتا ہے؟ جی میری ماں کو پتہ چل چکا تھا، لیکن میری ماں کو انہوں نے ٹوٹلی طور پہ جو ہے نا ہراساں کیا. میری ماں کچھ بھی نہیں کر سکتی. ابھی میں گھر سے بھاگ بھی آئی ہوں نا تو میرے کو فون بھی نہیں کرتی. وہ اس قدر انہوں نے ان کو بلیک میل کر کے بٹھایا ہوا. کہتے ہیں ہم مار دیں گے تمہیں زندہ گاڑ دیں گے اگر تم نے اپنی بیٹی سے رابطہ کیا، یا تو اس کو واپس بلاؤ، ٹھیک ہے، یا اگر تم اس کے پاس جانا چاہتی ہو تو ہم تمہیں مار دیں گے. ٹھیک ہے، سہارے کی ضرورت ہے جو کہ بس میری ماں کو وہاں سے نکالے اور میرے سے شادی کر کے ایک اچھی زندگی ہم لوگ گزار سکیں. یہی میری آپ سے مدد کی اپیل ہے بھائی. اس نے بنا لی، لیکن اس نے کہا تھا میں بعد میں ڈیلیٹ کر دوں گا، اور اس نے مجھے دکھانے کے لیے بعد میں ڈیلیٹ کر بھی دی. آپ کے پاس بیٹھ کے اس نے گیلری سے ڈیلیٹ کر دی تھی، تصویریں بھی تھی اور ویڈیو بھی تھی؟ ہاں جی، دونوں چیزیں اس نے میرے سامنے ڈیلیٹ کر دی. دوبارہ اس نے پتہ نہیں کہاں سے لی ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہی تصاویر جو ہیں اس نے میری والدہ کو اور میرے والد صاحب کو دکھا دی. ناظرین دیکھیں کہ ایک سوتیلا چاچو جس کی منگنی ہوتی ہے اس لڑکی کے ساتھ، اور جو سوتیلا باپ ہے وہ منگنی کرتا ہے، لیکن منگنی کے بعد جو چاچو ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ میری بیوی ہو، میری عزت ہو، تو ہم جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے. لیکن ہماری شادی ہو جانی ہے لیکن ہم پھر بھی وہ کام کر لیتے ہیں. لیکن وہ اس کی سوچ اور تھی، یا وہ کچھ اور پلاننگ کے ساتھ تھا. مطلب اس نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ میں اس کو بلیک میل کروں گا، یا وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملا ہوا تھا، مطلب کہ اس کے والد جو سوتیلا باپ ہے اس کے ساتھ ملا ہوا تھا ویڈیو بنانے کے لیے یا تصویریں بنانے کے لیے. اچھا جب وہ تصویریں بنا کر ویڈیو بنا کر لے گیا تو آپ کے والد کو بھی دکھائی تھی جو سوتیلا باپ تھا آپ کو؟ جی اس نے میرے والد کو دکھائی، اس کے والدہ کو بھی؟ والدہ کو بھی دکھائی. والدہ نے مجھے بہت زیادہ مطلب کہ مارا پیٹا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا. پھر میں نے اپنی والدہ کو اپنے اعتماد میں لیا اور ان کو بتایا کہ یہ اس نے میرے ساتھ جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، ان دونوں کی مجھے کوئی اسکیم لگ رہی ہے، کوئی ان دونوں کی پلاننگ ہے. امی کہتی نہیں میرا شوہر بہت اچھا ہے، غصے والا ہے، لیکن بات مان لیتا ہے، خرچہ پانی تو دیتا ہے نا، یہ وہ اس طرح. امی ان کی باتوں میں ٹوٹلی طور پہ آ چکی تھی. لیکن جیسے ہی امی گھر پہ نہیں ہوتی تھی میرا ستیلا باپ میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا. اچھا باپ بھی زیادتی کرتا تھا؟ وہ تصاویر اور ویڈیوز کے بعد باپ بھی میرے ساتھ شروع ہو گیا تھا زیادتی کرنا. اچھا آپ کے جو چچے نے تصویریں بنائی تھی، ویڈیو بنائی تھی، وہ آپ کے والد کے پاس تھی اس وقت جب آپ کے ساتھ وہ زیادتی کرتا تھا؟ جی اس نے میرے والد صاحب کو دے دی نا، میرے چچے نے. اچھا مطلب وہ پلاننگ کے ساتھ کی ہوا سارا کچھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے والد نے یہ خود کروایا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی آپس میں کوئی پلاننگ تھی جس میں سے انہوں نے مجھے اس طرح بلیک میل کیا، اور میری ماں کو آج بھی اپنے ہی گھر پہ رکھ کے ہراساں کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اس کو واپس بلاؤ نہیں تو ہم تمہیں مار دیں گے اور تمہاری بیٹی کو بھی ڈھونڈ کے مار دیں گے، جس کی وجہ سے میں گھر چھوڑ کے آگے چکی ہوں. اچھا باپ کتنی دیر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا رہا تصویروں سے بلیک میل کر کے؟ باپ اور چچا دونوں میرے ساتھ 1 سال تک زیادتی کا نشانہ بناتے رہے ہیں مجھے، اور مجھے کہتے تھے کہ اپنے میں سے اولاد پیدا کر کے دو، تمہاری ماں میں سے اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے تو اپنی اولاد پیدا کر کے دو، ہمارا نام رہے کہ ہمارے پاس وارث ہے کوئی. کون کہتا تھا یہ بات کہ جی بیٹا پیدا کر کے دو یا بچہ پیدا کر کے دو؟ کون یہ بندہ کہتا تھا؟ میرا ستیلا باپ کہتا تھا تم بچہ پیدا کر لو، ہم تمہاری ماں کا شو کریں گے، تمہاری ماں کو میں بات کر لوں گا. اچھا کہتا کہ جی بچہ تم پیدا کرو اور جو ہم لوگوں کو یا رشتہ داروں کو یہ دکھائیں گے کہ جی اس کی والدہ سے یہ بیٹا ہوا ہے یا بچہ ہوا ہے. ہاں جی کہتے تھے تمہاری والدہ کو اس کو دکھائیں گے کہ تمہاری والدہ کا بچہ، تمہارا نہیں دکھائیں گے، تمہاری والدہ میں سے بچہ نہیں ہو رہا تو ہمیں بچہ چاہیے. پھر میرے سے چاہتی کرتے رہے، پھر تنگ آ کر میں نے 1 سال بعد یہ قدم اٹھا لیے اور میں گھر سے بھاگ گئی. ناظرین دیکھیں کہ کس طرح کا وقت آ چکا ہے کہ جس ماں محبت کی شادی کرتی ہے، بیٹی کو ساتھ لے جاتی ہے، لیکن آگے سے سوتیلا جو باپ ہے وہ کیسی حرکتیں کرواتا ہے اپنے سگے بھائی سے جو اس کا سوتیلا چاچا لگتا ہے. منگنی کرتا ہے، منگنی کے بعد انہوں نے فزیکل ہونے کی کوشش کی اس کے چاچا نے، اور فزیکل بھی ہوئے. فزیکل کے بعد جو ہے نا ویڈیو بنا لی، تصاویر بنا لی، اور وہ تصویریں وہ ویڈیو اس کے سوتیلے باپ کو دی گئی، اور سوتیلے باپ کو وہ ویڈیو یا تصویریں دے کر باپ بھی اس کو بلیک میل کرنے لگا، اور بلیک میل کر کے کہتا کہ جی آپ جو ہے نا یہاں پہ ہمیں بیٹا دو یا بچہ پیدا کر کے دو تاکہ ہم لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ ہمارا یہ وارث ہے اور اس کی جو والدہ ہے اس میں سے ہوا ہے. لیکن حقیقت کچھ اور تھی، اس کے پیچھے کچھ مقصد ان کا اور تھا
بچہ لینا تھا، لیکن جس وجہ سے یہ سارا پہلو بنایا کہ جی پہلے منگنی کے بعد یہ سارا معاملہ کریٹ کرتے رہے کہ جی منگنی کرنے کے بعد وہ فزیکل ہوا ویڈیو بنا لیں گے، جی بلیک میل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، سارا نظام سیٹ کر لیں گے. حالانکہ حقیقت میں کچھ اور تھا. ٹھیک ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اصل ان کا مقصد بچہ لینا تھا یا ان کے ساتھ بدفعلی کرنا تھا. اچھا، اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو آپ کا ستیلا باپ تھا وہ آپ کی ماں کو بتاتا تھا یا آپ کی ماں کو یہ پتا تھا کہ آپ فزیکل ہوتے ہو، یا مطلب آپ کے والد آپ کے ساتھ فزیکل ہوتا ہے؟ جی میری ماں کو پتہ چل چکا تھا، لیکن میری ماں کو انہوں نے ٹوٹلی طور پہ جو ہے نا ہراساں کیا. ابھی میری ماں کچھ بھی نہیں کر سکتی. ابھی میں گھر سے بھاگ بھی آئی ہوں نا تو میرے کو فون بھی نہیں کرتی. وہ اس قدر انہوں نے ان کو بلیک میل کر کے بٹھایا ہوا. کہتے ہیں ہم مار دیں گے تمہیں زندہ گاڑ دیں گے اگر تم نے اپنی بیٹی سے رابطہ کیا، یا تو اس کو واپس بلاؤ، ٹھیک ہے، یا اگر تم اس کے پاس جانا چاہتی ہو تو ہم تمہیں مار دیں گے. اچھا، والدہ ادھر ابھی ان کے پاس ہی ہے؟ ہاں جی، ابھی میری والدہ انہیں کے پاس ہی ہیں. مجھے ایک اچھے سہارے کی ضرورت ہے. میں چاہتی ہوں کہ جو میری والدہ کو بھی وہاں سے نکالے اور میرے سے شادی کرے اور ایک اچھی زندگی گزر بسر کرے. مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ناظرین، شادی کرنا چاہتی ہیں، شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں کہ چلو میں اپنی ماں کو وہاں سے لے آؤں گی، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی ذریعہ بن جائے گا، کوئی ہمیں سپورٹ کرے گا تو میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھ لوں گی. لیکن اس ٹائم در بدر دھکے کھا رہی ہے. آپ کے سامنے ساری سٹوری رکھی ہے اور آپ کو خود پتہ چل چکا ہے کہ جی ایک ستیلا باپ کیا کرتا ہے یا ستیلا چاچا جو تھا وہ کیا کرتا تھا، اس نے کیا کیا، کیا کر کے کتنا بلیک میل کیا. یہ آپ کے سامنے سب کچھ. اچھا، آخر میں آپ کوئی کہنا چاہتی ہیں کچھ، یا حکومت سے کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں کسی بھی قانونی ادارے سے مدد نہیں لے سکتی، نہ مجھے لینا، کیونکہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کرنا. وہ سارے آپس میں مل جاتے. میں 2-3 تھانوں میں بھی دھکے کھا چکی ہوں. کچھ نہیں ہوا اصل. کوئی کچھ نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی مدد کو لیے نہیں آتا. مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے جو کہ بس میری ماں کو وہاں سے نکالے اور میرے سے شادی کر کے ایک اچھی زندگی ہم لوگ گزار سکیں. یہی میری آپ سے مدد کی اپیل ہے بھائی. ایک جوان لڑکی ہے اور در بدر دھکے کھا رہی ہے. اس کی صرف اپیل یہی ہے کہ جی ان کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ کوئی شادی کر لے یا نکاح کر لے، تاکہ ان کی والدہ کو بھی وہاں سے بازیاب کروایا جائے. اور بازیاب کروا کر انہوں نے پولیس میں بھی جانے کی کوشش کی، پولیس اسٹیشن میں بھی جانے کی کوشش کی. پنجاب پولیس نے، آپ کو پتہ ہے کیا ماحول چل رہا ہے، کیا نظام چل رہا ہے پاکستان کے اندر، کیسا بیہیویئر ہوتا ہے پنجاب پولیس کے ساتھ، مطلب کیا رویہ اختیار کرتی ہے پنجاب پولیس. لیکن کوئی کچھ نہیں حاصل ہوتا، صرف دھکے کھانے پڑتے ہیں جگہ جگہ پہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ذلیل خوار ہونا پڑتا ہے. میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ان کی مدد کی جائے جس طرح بھی ہو سکتی ہے. جو آپ مدد فراہم کر سکتے ہیں کسی مالی صورت میں یا کسی اور صورت میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.